السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام برہان الدین ہے اور آج میں نئی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کشمیریوں پر ظلم و ستم ہوتے تو 72 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس ایک سال سے بھارت نے جس طریقے سے ظلم و ستم کشمیر کے مسلمانوں پر ڈھایا ہے وہ پوری دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ 365 دن گزر چکے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہوئے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب تمام مسلمان ممالک کو اکٹھے ہو کر کشمیر کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ الحمدللہ اس سال میں کوشش کی گئی، پوری دنیا کے سامنے کشمیر کے ایشو کو لایا گیا، UN میں بھی اس بات کو اٹھایا گیا، لیکن فی الحال کوئی خاطر خواہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں وہ صرف مسلمان ہیں، باقی کوئی بھی مذہب کا فرد یا نمائندہ کسی قسم کے ظلم و ستم کا شکار نہیں ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اب مل کر اس مقصد کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ پاکستان کی جانب سے جو ایک نیا نقشہ متعارف کروایا گیا ہے، جس میں مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور پاکستان آرمی بھی اس میں بھرپور طریقے سے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم پاکستان آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ساری رات نیند نہ آتی، لیکن کشمیریوں پر وہاں پر کیسا ظلم و ستم ہو رہا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے جسم کا حصہ قرار دیا تھا، لیکن ہمارے اس حصے یعنی مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا جو لاک ڈاؤن کا شکار ہوئی، اس کی بہت بڑی وجہ کشمیریوں کی بد دعائیں ہیں۔ جب ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو 6 ماہ ہو چکے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی نظر کر دیا، اور ہر طرح کا کاروبار خراب ہو چکا ہے، معیشت جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کا شکار ہو چکی ہے۔ تو اب ہمیں اجتماعی طور پر کشمیریوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہوں گی اور جدوجہد بھی کرنی ہوگی، اور ہر پلیٹ فارم پر جس شخص کے پاس جو پلیٹ فارم ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا ہوگا۔ اگر ہم ایسے ہی خاموش بیٹھے رہیں گے، کشمیری لوگوں پر ظلم و ستم بھی ہوتا رہے گا، اور ادھر سے بالی ووڈ فلمیں بنا کر اپنے لوگوں کو اکساتا رہے گا، جہاں پر جھوٹ کے ساتھ ملمہ سازی کی جاتی ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی آرمی بہت غلط ہے اور یہ لوگ اس طریقے سے بھارت کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ ہے، اور وہ جھوٹے کردار بنا کر اور اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پاک آرمی کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اس طریقے سے آواز اٹھائے کہ جیسے وہ اپنی فلموں میں دکھا رہے ہیں، کہ وہاں پر مجاہدین کو بھیجا جائے اور مجاہدین جا کر وہاں پر پیش رفت کریں، تاکہ وہاں سے انڈین آرمی کو باہر نکالا جا سکے اور مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمان بھی کشمیر کے لیے جس حد تک کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے۔ امید ہے کہ پوری دنیا اب اس طرف ضرور توجہ کرے گی، اور توجہ کرنے پر مجبور ہوگی کہ وہ کشمیر کے ایشو پر توجہ کرے اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے بات اٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔